سر پہلے اسکول میں تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہوتی تھی، نام بھی ایسے ہی ہوتے تھے، تعلیم و تربیت اسکول. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسکول صرف تعلیم کے لیے، اب یہ ایک دوسری بحث ہے کہ جو تعلیم آج کل دی جا رہی ہے وہ تعلیم ہے بھی کہ نہیں. تو لیکن یہ ہے کہ ایک تعلیم تک اس کو محدود کر دیا گیا ہے، اس میں تربیت کا اب ایلیمنٹ نہیں ہے. تو یہ جو چینج آیا ہے کہ اسکول میں صرف تعلیم ہوگی، تعلیم و تربیت نہیں ہوگی، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، تعلیم و تربیت کی ہم اکثر بات کرتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں تربیت تو گھر سے شروع ہوتی ہے، پیرنٹس. اگر پیرنٹس کو انوالو کر دیں آپ اسکول سسٹم میں تو تربیت وہاں پہ بھی آ جائے گی. لیکن ضروری ہے کہ ان کو اسکل سکھائیں، تربیت کریں، ان کی تربیت رولس کی، ریگولیشن کی، ایتھکس کی، morality کی. ان کو تربیت ہونی چاہیے، وہ نہیں ہو رہی. پہلے ہی کیونکہ ہوتا اسکول تھا، کا ایجنڈا نہیں یا ایجنڈا بھی نہیں ہے، ان کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، نہ ان کے پاس ریسورسز ہیں. دیکھیے پہلے ہوتا تھا کہ اسکول کا سائز چھوٹا ہوتا تھا، ٹیچر ہوتے تھے ڈیڈیکیٹڈ، ان کو سکھاتے تھے. جیسے ہمارا انڈین ماڈل ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، ٹیچر ان کی جگہ بچے، اس کو بچوں کو چھوڑ دو ٹیچر کے بعد، اس کو سکھایا کہ پڑھانا لکھنا بھی، کھیلنا بھی، گھوڑ سواری بھی سکھایا کرتا تھا. وہ ہمارے پاس وہ سسٹم نہیں رہا. اسکول بڑے ہو گئے، آبادی بڑھ گئی. تو ہمارے لیے اب یہ ہے کہ ہمیں اسٹرکچرل ارینجمنٹ کرنا پڑے گا کہ پیرنٹس کو انوالو کریں، کمیونٹی کے اور لوگوں کو انوالو کریں، ان کے ساتھ ان کے لیے ایتھکس کے پروگرام شروع کروائیں ساتھ ساتھ. جب انوالومنٹ ہو جائے گی تو یہ چیز، اب تو ٹیچنگ راٹ لرننگ ہے، بالکل روبوٹک ہے نا، لیکچر دے دی چلے گا، کون سے انسٹرکشن، کون سے بات، کون سے کچھ ہوتا ہی نہیں. اور نہ ہی کوئی کلب بنتے ہیں، نہ سوسائٹی بنتی ہے، نہ کچھ ہوتا ہی نہیں. اس میں نام کے لیے اسپورٹس کے پیسے لیتے ہیں ہم سے، سے بھی دیتے ہیں پیسے اسپورٹس کے نام پہ، ہوتا کچھ بھی نہیں. تو لہٰذا جب تک کمیونٹی پارٹیسپیشن نہیں ہوگی، اس کے انوالومنٹ نہیں ہوگی، یہ معاملہ سارا گروپس کا ہے. یہ خالی سوسائٹی کا نہیں ہے، خالی اسکول کا نہیں ہے، خالی کالج کا نہیں ہوگا. جب کالج فل ٹائم ہونا چاہیے، ٹیچرس فل ٹائم ہونا چاہیے، پیرنٹ کو بھی فل ٹائم ہونا چاہیے، پارٹیسپیٹ کریں تب بات بنے گی. یہ پارٹ ٹائم بات نہیں چل سکتی. اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کے پاس ان کو پوچھنے والا بھی نہیں ہے، اور ان کے پاس ان کو انکم بڑھانے کی شوق پیدا ہو گیا. ٹیچرس کو ان کو مل جاتی ہے ان کو انکم، 3 جگہ سے ان کو تنخواہ مل رہی ہے. وہ ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں. جب تک اس کو ٹھیک نہیں کریں گے، تنخواہ بڑھانی ہو تو بڑھا دیں، لیکن سارا کام فل ٹائم ہونا چاہیے. فل ٹائم سے مطلب ہے کہ دل کے ساتھ کام کریں، مل کے بیٹھ کے کام کریں. جب تک مل بیٹھ کے آپ نہیں کریں گے، اتنے کولیبریٹری مینر میں آپ نہیں کریں گے، اور کمیونٹی کو جب پارٹیسپیشن نہیں کروائیں گے آپ، تو یہ چیزیں مسئلے حل نہیں ہوں گے. بالکل ٹھیک. تو سر آپ نے اقوام متحدہ میں کام کیا، یونیورسٹی میں کام کیا، ہائر ایجوکیشن کمیشن میں کیا، پرائیویٹ سیکٹر میں کیا. تو سب جگہوں کو جب آپ کہیں بیٹھ کے فلیش بیک کرتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ آپ کو اسپیس کہاں ملی کنٹریبیوٹ کرنے کی؟ یونیورسٹی گجرات تو ایک اوپن فیلڈ تھا، وہاں کوئی فیکلٹی نہیں تھی، کوئی اسٹاف نہیں تھا. میں نے جا کے اس کو بنایا شروع سے ہی. تو وہ 500 فیکلٹی ریکروٹ کر گئی، ایکول 1000 اسٹاف کو ریکروٹ کر لیا. اس پروسیس سے جب گزرا، سارے بلڈنگیں بنا دی، کیمپس پورا بنا دیا. پہلے کیمپس نہیں بنا ہوا تھا. اس کی ڈیزائننگ میں، کریکولم ڈیزائن کرنے میں، اور نئے ہم نے اس زمانے میں آرٹ اسکول شروع کر دیا تھا، ڈیزائن کا اسکول شروع کر دیا تھا. ہم نے سیرامکس کا اسٹوڈیو بنا دیا تھا، اور ہوٹل مینجمنٹ کا اسکول شروع کر دیا تھا، جو پہلے کبھی کسی جگہ نہیں ہوا تھا. ہوٹل اینڈ ریسٹورینٹ مینجمنٹ، ہاسپٹالٹی کا. پھر میں نے پیرالیگل کا کام شروع کیا. سارے میں نے گجرات میں کیے تھے. وہ آئیڈیاز باہر کے تھے، میرے ایکسپیرینس باہر کا تھا، اور میں نے اس کو امپلیمنٹ کیا. تو میرے پاس اتھارٹی تھی امپلیمنٹ کرنے کی، مجھے کوئی روک نہیں سکتا تھا. Who was behind you to exercise that authority fully? مائی سیلف. جو میں نے جو سسٹم بنا تھا، سینڈیکیٹ تھا، دے آل ریسپیکٹڈ می. میں نے ان کو آئیڈیا دیا کرتا تھا، میں نے خود ان کو آئیڈیا دیتا یہ ہم نے کرنا. دے اپریشیٹڈ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اچھا یہ کریں، کام کریں. تو سینڈیکیٹ کی مجھے فل سپورٹ تھی. کبھی کبھی مجھے فائنانس کے بندے تنگ کرتے تھے، آپ یہ نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا آپشن لگا دیں، میں آپشن آپ کو دے دیں کہ بھائی آپ نہیں کر سکتے، باقی میں کر لوں گا. ایک سوال جو میں سمجھتی ہوں کہ سبھی کے ذہن میں آتا ہے، اور اس کا جواب بہت ضروری ہے. آپ ڈاکٹر نظام ایک انسٹیٹیوشن کی طرح جو ویژن رکھتے ہیں، جو انرجی رکھتے ہیں، جو رزسٹ کرنے کی ایبلٹی رکھتے ہیں،
اور جو آپ نے کام کیے، جو آپ کا تجربہ ہے، یہ لیگیسی کس کو ٹرانسفر کر کے جا رہے ہیں، یا وہ آگے آپ کے جس کو ہم کہیں کہ جانشین وہ اب بنا رہے ہیں؟ ہم وہی چیزیں جو آپ میں ہیں اس طرح اور اس سے بڑھ کے فلورش ہوتی ہوئی لوگ موجود ہیں جن میں دیکھ سکیں گے؟ کیونکہ پاکستان کے اندر چونکہ زیادہ تر چیزیں ہوتی ہیں پرسنالٹی یا انڈیویجول بیسڈ، جب وہ لوگ جاتے ہیں تو وہ ادارے لڑکھڑا جاتے ہیں یا مزید آگے نہیں بڑھ پاتے۔ آن دا کنٹریری ویسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ سسٹم بیسڈ چیزیں ہوتی ہیں، لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بدل رہے ہیں، وہ چیز اپنے فلو میں چلتی رہتی ہے۔ آپ جو کام کریں اس میں آپ کی اپروچ کیا ہے اور اس کی کیا تیاری ہے؟ میں نے جو یہ مجھے اس کا بڑا احساس ہے کہ اس کی کنٹینیوٹی کیسے ہوگی، تو بلکہ میرے فیملی کا اعتراض تھا کہ آپ ڈپینڈ کر رہے ہیں اور لوگوں پہ، جب آپ چلے جائیں گے تو کون کرے گا؟ تو میں نے کہا اسی لیے میں اس کو بنانا چاہتا ہوں ٹرسٹ یا فاؤنڈیشن، تاکہ یہ چلتا رہے کہ جو ممبرز ہیں فاؤنڈیشن کے، وہ ممبرز کی پیریڈ ہوتی 3 سال 5 سال کی، آپ بدلتے رہتے۔ ونس ٹرسٹ اور فاؤنڈیشن رجسٹر ہو جاتی گورنمنٹ کے ساتھ، اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں میں نہیں چلا سکتا، تو گورنمنٹ لے کے کسی اور سملر باڈی کو دے دے گی۔ جیسے گنگا رام ٹرسٹ ہے، وہ کبھی بند نہیں ہو سکتا، نہ اس کا نام بدل سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے بنا عالم بی بی ٹرسٹ، وہ کبھی بند نہیں ہوگا، نہ اس کو نام چینج کر سکے گا، کیونکہ بائی لا یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کو چلانے کے لیے میں نے ابھی تک کوشش یہ کی کہ میں 4-5 لوگوں نے رکھا ہوا ہے۔ انفارچونیٹلی میری ایک ساتھی چلی گئی، ڈاکٹر فوزیہ مقصود، وہ اس کی اوریجنل ممبر تھی ہماری اس فاؤنڈیشن کی۔ اب ڈاکٹر میرے پاس ہیں، اور کچھ 2-4 اور لوگ ہیں، یہ کہ ایک آرکیٹیکٹ ہے ینگ، اور ایک اور ینگ ٹیکنیشین۔ میں آہستہ آہستہ ان ٹیم کو بڑھا رہا ہوں، اور ہوگا یہی کہ میرے پاس وہ ٹیم ہوگی 10-12 لوگوں کی جو اس کو لے کے چلے گی آگے۔ اور وہی فاؤنڈیشن، وہی طریقہ، انسٹیٹیوشن طریقہ یہی ہے۔ اگر آپ رکھیں گے صرف اپنی فیملی تک تو بات نہیں بنے گی۔ آپ جیسے میں دیکھ رہا ہوں، جیسے یو سی پی ہے، ان کی بیٹی خدیجہ جو ہے وہ چلاتی ہیں ان کو، یا یہ جو ہمارا ڈاکٹر ابھی کیا نام، کون سا یہ ڈاکٹر میڈیکل یونیورسٹی بنی نا ایک، یہ نام بول رہا ہوں اس کی بھی ایک بیٹی چلاتی ہے۔ آپ جیسے گرین انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے، ان کا بیٹا آ کے چلاتا ہے۔ تو نئی جنریشن آ رہی ہے، جیسے یو ایم ٹی ہے، اس کے بیٹے نے چلانا شروع کر دیا۔ لیکن پرابلم یہی ہے کہ ان کو یہ بہت زیادہ انڈیویجولسٹک فیفڈم بن گئی۔ ان کو چلانے کے لیے بورڈ چاہیے، جو بورڈ کمیونٹی کا بیسڈ ہو، تو ان کمیونٹی کے لوگوں یہ فیملی کو چلاتے ہیں۔ تو فیملی بیسڈ نہیں ہونا چاہیے، شوڈ بی بیسڈ آن جیسے ماڈل ہوتا ہے فاؤنڈیشن کا یا ٹرسٹ کا، باہر کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کی جب تک باہر کے لوگ اس میں شامل نہیں ہوں گے، آپ اپنی کب تک چلائیں اس کو؟ اور جسے کہنا ہے پھر بن جاتی ہے پرسنل فیفڈم بن جاتی ہے، اس کو روکنا پڑے گا۔ ایک ہی پارٹیسپیشن فرام کمیونٹی ہونا ضروری ہے، اس پہ فلانتھرپیز بھی ہوں، ایجوکیشنز بھی ہوں۔ اور میرے فاؤنڈیشن میں میرے پاس ایجوکیشنز بھی ہیں، وائس چانسلر بھی ہیں فارمر، اور ایک میڈیا کا بندہ بھی ہے، اور ایک آرکیٹیکٹ ہے، اور 2 ایجوکیشنسٹ ہیں۔ یہ کمبینیشن ہے۔ تو یہ 3 سال کے ہوتے ہیں۔ میں ابھی انشاءاللہ جیسے میں فاؤنڈیشن بن گئی ہے، پوری رجسٹر بھی ہو گئی، اور اب زمین بھی اس کو مل گئی، جو میری 32 کے نال تھے انہوں نے زمین کو دے دی فاؤنڈیشن کو۔ اٹس مائی کنٹریبیوشن ٹو دی فاؤنڈیشن۔ اب مجھے ریز کرنا ہے فنڈ ٹو بلڈ دی کنسٹرکشن دی کیمپس کے لیے۔ میں کہتا ہوں کہ اپنے فیملی کے نام بنا لے، کوئی بلڈنگ بنا لے، کوئی فلور بنا لے، کوئی لائبریری بنا لے۔ آفر کر رہا ہوں ٹو وٹ ایور یو کین۔ اسکالرشپ بھی دے سکتے، وہ بھی دے دیں، جو دے سکتا ہے اس کو دے دیں۔ اس کے پہلے پوری کیمپین چلانی ہے۔ میں چاہتا ہوں، میں ابھی ڈاکٹر اشرت حسین سے بات کروں، انہوں نے جب آئی بی اے بنایا تھا کراچی میں، انہوں نے 5 بلڈنگیں بنا دی۔ وہ سارے وہ تھے انڈسٹریلسٹ تھے، وہ ان کو گورنر کے اسٹیٹ بینک گورنر تھے، وہ ان کو جانتے تھے، ان کو لے کر آئے تو بلڈنگ بنا دی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کیمپس بنا لیں، بلڈنگ کسوں کے نام بنا سکتے ہیں۔ اس کے بغیر یہ کام چلے گا نہیں، جب تک کمیونٹی پارٹیسپیشن نہیں ہوگی، کوئی کسی اپنی انکم سے نہیں چلے گا۔
جہاں تک آپریشنل کاسٹ ہے وہ اس کے لیے آپ کو فیس لگانی پڑے گی. اگر آپ فری کرنا چاہتے ہیں تو پھر نہیں چلے گا. آپریشنل کاسٹ لینے کے لیے آپ کو فیس لگانی پڑے گی. آپ چاہتے ہیں کہ فری میں ہو تو پھر ساری کاسٹ فاؤنڈیشن سے آئے گی. دیٹ بی لانگ وے ٹو گو. لیکن کم از کم منیمم فیس آپ رکھ سکتے ہیں بیکاز دس از اے فاؤنڈیشن یونیورسٹی انسٹیٹیوشن ہے, اس پہ فیس کم رکھ سکتے ہیں. لیکن جب تک آپ کے پاس فنڈنگ پوری نہیں ہوگی اس کو فری میں نہیں کر سکتے. فری میں چلے گا نہیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, ایک آخری چیز جو میں اب آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ جب پاکستان کے اندر ایجوکیشن کے معیار کو دیکھتے ہیں, ابھی تک تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ ایکسیس ٹو ایجوکیشن اور جو اس کے انیشیٹو ہیں اور جو اس کے اندر مسائل ہیں. آخری چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں وہ کوالٹی آف ایجوکیشن ہے. وہ اسکول ہے, کالج ہے, ہائر ایجوکیشن ہے, ہم وہاں کہاں فال کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم کیا سلوشن دیکھتے ہیں؟ مجھ سے اکثر پوچھتے تھے لوگ سوال, جب 6% تھا کیا مسائل ہیں, تو میں کہتا تھا 3 ہیں. ایک تو ایکسیس بہت لو ہے کمپیئر ٹو ادر کنٹریز, 8-9% ہے. اور کوالٹی بہت پور ہے کمپیئر ٹو واٹ ایکسپیکٹیڈ آف دیم. حالانکہ ان کا اپنا سلیبس بھی دیکھا جائے اس کی حساب سے بھی نہیں ہوتی, لیٹ الون ان کے مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے. تو ناٹ اویئر کہ چینجز کیا آ رہی ہیں. دے آر ناٹ اسکلڈ ٹو ٹرانسفارم دوز چینجز. تو ہمارے پاس ٹیچرس ٹریننگ ہو رہی ہے, کو تیار کیا جائے کہ بھائی نئے ڈیمانڈس کیا ہیں. پرانے زمانے کے ٹیچر لے لیا, ان کا نہیں پتا کہ ماڈرن ریکوائرمنٹ کیا ہے, اور لہٰذا دے آر ناٹ فلفلنگ دیئر ریکوائرمنٹ. اور وہ ریکوائرمنٹ جب تک پوری نہیں کریں گے, اس کے منٹرشپ ہو اور اس کے فیسلٹیز ہوں, بیٹھنے کی جگہ ہو, ڈسکشنز ہوں, اور اس کے لیے لیکچر نوٹ پہ بات ہوتی ہے, لیکچر نوٹ بنا دیا, پاور پوائنٹ دے دیے, وہ کلچر کو چینج کرنا پڑے گا. کلچر کو پورا چینج نہیں, پورے ایجوکیشن کلچر کو چینج کرنا پڑے گا. اس میں کوالٹی پہ آ سکتی ہے. ریلیونس جب تک نہیں کریں گے, جب تک دیکھیں دنیا میں ہو کیا رہا, ہماری انڈسٹری میں کیا ہو رہا ہے, باہر کیا ہو رہا ہے. ریلیونس بنائیں, سلیبس کو کریکولم بنائیں, اس میں کالج کو اس کو بنانا پڑے گا. جب تک وہ ریلیونس نہیں بنائیں گے تو مارکیٹیبل وہ ہوں گے نہیں. یہ بھی کرنا پڑے گا ساتھ ساتھ. اور ایکسیس کے بات میں مانتا ہوں کہ زیادہ زور نہیں دے سکتے کہ ہمیں تو اچھے پروڈیوس کرنا ہے. میں نے کہا نا امریکہ میں 17% جاتے ہیں صرف. The rest cannot go because of financial reasons or academic reasons, or they have opportunity to go to community college and then work. جو ایڈمیشن ملتا ہے نا کمیونٹی کالج میں, فوراً جا کے کام شروع کرتے تھے پارٹ ٹائم. وہ ماحول اور ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو مسئلے ہیں وہ یہ ہے کہ کوالٹی نہیں امپروو ہو سکتی. سب کے لیے ہمارے پاس پارٹیسپیشن آف کمیونٹی اور فلانتھرپسٹ, ایجوکیشنسٹ, پیرنٹس, ان سب کو انوالو ہونا پڑے گا. یہ جب پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے تو نہ کوالٹی امپروو ہو سکتی ہے, ریلیونس امپروو ہو سکتی ہے, اور ایجوکیشن سسٹم نہیں ٹھیک ہو سکتا. اور اگر میرا چانس, مجھے کسی نے پوچھا تھا اگر آپ کو بنانا جائے کل منسٹر آف ایجوکیشن کیا کریں گے, میں نے کہا پہلا ایکشن لوں گا ایجوکیشن فری, شوڈ بی فری. کہ تو کیسے ہو سکتی, میں نے کہا کرنا پڑے گا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر دیکھا جائے پبلک سیکٹر میں جو پیسے ہم خرچ کر رہے ہیں نا دینے کی, ٹیچر دینے کے لیے, تو وہ فیس لیتے ہیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی اسکول میں, خاص کر اسکول سسٹم میں. کلیکشن میں فیس زیادہ پیسے لگ جاتے ہیں جن فیس میں لگ جاتے ہیں. فری کر دیں. اگر ہاں بات ہے کہ ہمارے پاس کیپیسٹی کی بات ہے تو ہمیں کچھ انوالومنٹ فلانتھرپسٹ کو لانا پڑے گا, تو وہ آ کے کنٹریبیوٹ کریں. اور آپ بلائیں گے تو وہ آ جائیں گے. ہمارے یہاں بہت کم فلانتھرپسٹ ہیں جو ادارے چلا رہے ہیں, جو فری میں چل سکتے ہیں. کوئی نہیں چلتا. وہ جو فلانتھرپسٹ لائیں گے تو انڈامنٹ فنڈ بنے گا, انڈامنٹ فنڈ سے اب آگے بات بنے گے نا. تو انڈامنٹ فنڈ کریٹ کریں. اب جو انڈامنٹ فنڈ ہارورڈ کا یا MIT کا ہے وہ بلینز میں, تو دے ڈونٹ ڈپینڈ آن ٹیوشن فی. وہ لیتے اس لیے ہے نا تاکہ وہ اس کی ویلیو اپ گریڈ ہوتا رہے رہے. تاکہ اٹھیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بہت ڈائیورس, ویل نیڈڈ اور ریلیونٹ گفتگو سے ہمارے اس موضوع کی کئی اور نئی جہتیں بھی ہمارے لیے کھول دی ہیں. آپ کا بہت شکریہ. شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا, مجھے بڑا مزہ آیا آپ سے بات کرنے کا. ناظرین, آج کا پروگرام یہاں پہ اختتام ہوتا ہے. میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گی, ڈاکٹر صاحب کی پوری گفتگو کو سنیے اور اس دھیان سے سنیے کہ یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ بہت ریئلسٹک ہیں. وہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو صرف سننے میں اچھی لگیں. یہ تمام چیزیں ڈویبل ہیں.
کی جا سکتی ہیں، لیکن کیسے؟ جو فارمولا انہوں نے بتایا ہے، انٹیگریشن. ہم لیک کرتے ہیں انٹیگریشن. وہ ایجوکیشن کے اندر فلنتھراپسٹ ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، پیرنٹس ہیں، ٹیچرز ہیں، گورنمنٹ ہے، پالیسی میکرز ہیں، وہ اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں. ان کی کوئی نیٹ ورکنگ نہیں ہے، ان کی کوئی انٹیگریشن نہیں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر تعلیم کا نظام بہتر ہو اور ایسی تعلیم ہو جس کی نہ صرف ہمارے معاشرے میں بلکہ باہر کے ملکوں میں بھی ریلیونس ہو، تو ہمیں ان تمام لوگوں کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا ہوگا، ایک سلوشن کی طرف جانا ہوگا، اور تمام چیزیں ایک ٹیم ورک کے طور پہ انٹیگریٹ کر کے اپنے اپنے حصے کے کام کو پوری ذمہ داری سے کرنا ہوگا. ہم جہاں آ گئے ہیں وہاں کوئی ایک دو لوگوں یا آرگنائزیشن کے کام کرنے سے چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. یہاں پہ ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. وہ جس جگہ ہے، جس فیلڈ میں ہے، اس کا حصہ ڈالنا ہوگا. اور ڈاکٹر نظام نے جیسے کہا کہ فری ایجوکیشن وہ قدم ہو سکتی ہے جو ایجوکیشن کی کوالٹی اور ایکسیس کو بڑھائے، اس کی ریلیونس کو بہتر کرے. تو یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے جو لوگ سامنے آئیں، انسٹیٹیوشنز بنائیں، آپ اپنی استطاعت میں ان کے ساتھ شامل ہو جائیے. بہت شکریہ. خدا حافظ.